السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عقیل جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں اے جے ہیلتھ ٹی وی یوٹیوب چینل ہے، سبسکرائب کر دیں۔ پٹھان بھائیوں کو خوش دیر منانا سلیم شیخ، اردو بھائی کو خوش آمدید، پنجابی بھائی کو جی اینڈ فار مائی انگلش ویورس ویلکم ٹو دی شو۔ آج میں آپ سے ایک ایسی بات یا ایسی بیماری کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں جو اکثر نظر انداز کر دی جاتی ہے، لیکن بعض اوقات جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، بہت خطرناک بات ہو سکتی ہے، اور وہ ہے لو شوگر، یعنی کہ جب شوگر جو ہے وہ لو ہو جائے، ہائپوگلائسیمیا، اس کو ہم میڈیکل کی ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں۔ اے جے ہیلتھ ٹی وی سے یہ پروگرام ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹس کے لیے یا جونیئر ڈاکٹرس کے لیے کیا جاتا ہے۔ کسی پیشنٹ کو اگر کوئی مسئلہ تو اپنے مولد سے رابطہ کریں۔ ہم عام طور پر سنتے ہیں کہ شوگر زیادہ ہونے سے نقصان ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب خون میں شوگر کی مقدار کم ہو جائے تو وہ بھی جسم کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور یہاں تک کہ بعض اوقات جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے جس طرح ہائی شوگر کی احتیاط کرنی ہوتی ہے، اس طرح لو شوگر کی بھی، یعنی کہ ہائپوگلائسیمیا کو بھی ہم نے بہت سیریس لے کے چلنا ہوتا ہے۔ لو شوگر اس وقت ہوتی ہے جب ہمارے جسم کو مطلوبہ مقدار میں گلوکوز نہ مل پائے، یعنی کہ جو انرجی اس کو چاہیے، جو گلوکوز کو چاہیے وہ نہیں ملتا، الٹیمیٹلی تو پھر کولیپس کی طرف معاملہ جاتا ہے۔ یہ گلوکوز ہماری توانائی کا بنیادی ذریعہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس گلوکوز کی ذریعے ہم جسم کو توانائی دیتے ہیں۔ جب یہ کم ہو جائے تو جسم کا پورا نظام ہل کر رہ جاتا ہے اور تباہ و برباد ہو جاتا ہے، جسم کے اندر توڑ پھوڑ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی وجوہات ہوں گی تو اس میں ہم بات کرتے ہیں، تو اس کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں۔ کبھی بہت زیادہ انسولین استعمال کرنے سے بھی شوگر لو ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ اگر انسولین لے رہے ہیں یا شوگر کی کوئی میڈیسن لے رہے ہیں تو اگر آپ زیادہ مقدار میں لیں گے تو الٹیمیٹلی وہ شوگر آپ کی لو کر دے گا۔ کبھی وقت پر کھانا نہ کھانے سے یا نہ ملنے سے، یا آپ کے ہی مصروف تھے، اپنے کھانا نہیں کھایا تو اس کی وجہ سے بھی شوگر لو ہو سکتی ہے۔ کبھی بہت زیادہ فزیکل ایگزرشن یعنی کہ ورزش سے بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے، بہت زیادہ محنت سے، یعنی کہ آپ بہت زیادہ محنت کا کام کر رہے ہیں اس سے ہو سکتا ہے۔ کبھی بخار یا کسی انفیکشن کے دوران کم خوراک لینے سے بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات ظاہر ہے ذہنی دباؤ یا ٹینشن بھی جو شوگر ہے اس کو لو کر سکتی ہے۔ تو آپ نے اس کو ویسے خیال رکھنا ہے جیسے ہائی شوگر کا رکھتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب شوگر لو ہونے لگتی ہے تو جسم فوراً سگنل بھیج دیتا ہے، ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، پسینہ آتا ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ وہ مین علامات ہیں جو کہ ایک لو شوگر میں آپ یا آپ کا پیشنٹ محسوس کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دل کی دھڑکن جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، ورٹائگو کا سلسلہ بھی آتا ہے، یعنی کہ چکر آنے لگتے ہیں، آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگتا ہے، یہ بھی ایک اس کی کنڈیشن ہو سکتی ہے۔ کبھی اچانک بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، بے چینی محسوس ہوتی ہے، اور اگر اس پر توجہ نہ دی جائے تو ظاہر ہے مریض کو پرابلم ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات وہ حتیٰ کہ بے ہوش بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے اس کی بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ لو شوگر کو ہم بالکل سیریس ہمیں لینا چاہیے، اور جب لو شوگر سے خدا نخواستہ پیشنٹ بے ہوش ہو جائے تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں ایک چھوٹی سی لاپرواہی فیٹل ہو سکتی ہے، جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ تو بار بار شوگر لو ہونے سے دماغی خلیات جو سیلز ہیں یہ ویک یعنی کمزور ہو جاتی ہیں، دل کا دورہ جو ہے وہ پڑ سکتا ہے، اس کا خطرہ بڑھ سکتا ہے، اور جو نروس سسٹم ہے جس کو ہم اعصابی نظام کہتے ہیں، کہ دماغ سے جو جسم کا کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ ہے، وہ گریجولی آہستہ آہستہ ظاہر ہے اس میں خرابی آتی ہے اور اس نظام میں پرابلم آتی ہے، اور وہ کمیونیکیشن کے جو ذرائع وہ بالکل کولیپس ہو سکتے ہیں۔ اب کوشچن یہاں پہ آتا ہے کہ ہومیوپیتھی اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ ہومیوپیتھی آپ کو پتہ ہے کہ پورے جسم کے نظام کو انٹیگریٹ کرتی ہے، یعنی کہ تمام جسم کو دیکھتی ہے، ایک بیماری پرٹیکولر کی بات نہیں کرتی، تمام علامات کو دیکھتی ہے،
اور جب ان میں توازن یعنی کہ جسم میں نہیں رہتا، بگاڑ پیدا ہو جائے تو کچھ علامات ظاہر ہوتی ہے۔ ہومیوپیتھی کا کام یہی ہے کہ وہ جو علامات آتی ہیں، سب کانپنا، بے ہوش ہونا، کبھی کبھی تارے ہونا، کمزوری ہونا، اس قسم کے علامات کو بیلنس کرنا ہومیوپیتھی کا کام ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہومیوپیتھی فلسفی کے مطابق جسم میں ایک قوت ہے جس کو ہم قوت حیات کہتے ہیں۔ جب وہ کمزور ہو جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے اور اسی کو ہمیں ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ اگر شوگر کم ہونے کے ساتھ ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہو جائے، گھبراہٹ اور بے چینی ہو، تو فاسفورس 30 میں ایک بہترین دوا موجود ہے، اس کو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پسینہ آئے یا آپ کے پیشنٹ کو پسینہ آئے، کمزوری آئے اور ہر وقت ایک بے اطمینانی محسوس ہو، تو آرسینک ایلبم بے چینی کی، بے اطمینانی کی بہت بڑی میڈیسن ہے، اور یہ کلینکل ایکسپیرینس میں بہت زیادہ شامل بھی ہے، اور ڈاکٹرز کے کلینکس میں یہ عام دوا سمجھی جاتی ہے۔ اگر انیمیا کا مسئلہ ہو یا بیماری کے بعد ورٹائگو یا چکر آئے تو چائنا یعنی کہ اگر کمزوری ہو جائے بیماری کی وجہ سے تو چائنا 30 میں بڑا فائدہ دیتی ہے، اس کو آپ استعمال کریں۔ اگر بھوک بڑھ جائے یعنی کہ زیادہ لگے اور جسم نہ بنے یعنی کمزوری برقرار ہے، آپ کھاتے ہی آ رہے ہیں لیکن جسم نہیں بن رہا، تو آئیوڈیم 30 میں ایک بہتر دوا ہے اور یہ بہتر اثر کرتی ہے۔ اگر پیٹ میں گیس یعنی کہ بلاٹنگ موجود ہو، بھوک اور کمزوری دونوں ہوں، تو لائکوپوڈیم کو یاد رکھیے گا، 30 میں اچھا کام کرتی ہے، یہ ایک بہترین انتخاب ہو سکتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، اے جے ہیلتھ ٹی وی کی طرف سے میں ڈاکٹر عقیل جاوید آپ سے مخاطب ہوں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اچھا، احتیاطیں ہم نے کیا کرنی ہے کہ کھانا ہم نے بر وقت لینا ہے، خوراک میں پروٹین اور کاربوہائیڈریٹس دونوں شامل کریں تاکہ ایک بیلنس ڈائٹ ملتی رہے۔ صبح 2 انڈے اگر آپ بوائل لے لیں تو یہ بہت بہترین غذا ہے اور اس میں تمام نیوٹرینٹس موجود ہیں۔ چائے کم کریں، سگریٹ یا کیفین والے مشروبات کم کر دیں بلکہ ختم کر دیں۔ اگر انسولین استعمال کرتے ہیں تو خوراک ڈاکٹر کے مشورے سے ظاہر ہے کہ اگر انسولین آپ زیادہ لیں گے تو آپ کی شوگر لو ہو سکتی ہے۔ اگر اچانک کمزوری یا پسینہ آئے تو فوراً سے پہلے کوئی میٹھی چیز ضرور لیں، کیونکہ یہ بالکل ایک انڈیکیشن ہے کہ آپ کا شوگر لو ہے۔ یعنی کوئی میٹھی چیز اگر آپ لیں جو آپ کو پسند ہو تو اس کو استعمال کریں۔ شہد بھی لیا جا سکتا ہے، جوس کو میٹھا لیا جا سکتا ہے، کوئی شوگر کنٹینٹ بیسڈ شربت یا سیرپ لیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ جو یہ لو شوگر ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ جسم کا ایک لازم یا الارم کے طور پر آپ کو یہ انڈیکیشن آتی ہے جو ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ اندر کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جی اجے کوئی گڑبڑ ہے، تو ایسی صورتحال ہو سکتی ہے۔ اگر اس پر توجہ نہ دی جائے تو بڑی ہی پیچیدگیاں ثابت ہو سکتی ہیں یا واقع ہو سکتی ہیں، اور آپ کو ایسے میں اپنے مالج سے رابطہ کرنا ہے، اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے۔ تو خواتین و حضرات، میں ڈاکٹر عقیل جاوید اے جے ہیلتھ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ اگر میرے لیے کوئی خدمت ہو تو آپ مجھ سے میرے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ چلتا ہے، علامات بتائیں دعا پوچھے کے نام سے۔ اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہیں، وہاں پہ آپ ہمیں علامات بتائیں گے، ہم آپ کو میڈیسن بتا دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے نمبر ہے 0322441640۔ ہمیں آپ نے اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور نیچے صرف آپ نے لکھنا ہے پاکستان زندہ باد۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔